بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا گیا۔ آج اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ قریب 1.8 ارب مسلمان ہیں۔ سنی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 85 سے 90% ہے، جبکہ شیعہ مسلمان 10 سے 15% ہے۔ دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن بنیادی یقین ایک ہی ہے۔ مگر اس امت کے دو بڑے راستے ہیں، شیعہ اور سنی۔ کیا فرق ہے ان میں؟ کب اور کیسے اختلاف پیدا ہوئے؟ آئیے سمجھتے ہیں تاریخ کی روشنی میں۔ سال 632 عیسوی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تب قرآن مکمل ہو چکا تھا، لیکن امت کے سامنے اب ایک اہم سوال تھا۔ اب امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ یہیں سے شروع ہوا مسلمانوں کے بیچ پہلا اختلاف۔ شیعہ مسلمانوں کا یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی 18 ذی الحجہ غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو امت کا ولی اور جانشین بنا دیا تھا۔ ان کے لیے من کنت مولا فہاجہ علی مولا ایک صاف حکم تھا۔ شیعہ مانتے ہیں کہ خلافت نہیں، امامت اللہ کی طرف سے طے کی جاتی ہے۔ دوسری جانب سنی مسلمان کا یقین ہے کہ خلیفہ امت کے اتحاد یعنی شورا اجماع سے چنا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ چنا، پھر باری باری سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا گیا۔ شیعہ کے لیے رہنمائی کا حق صرف اہل بیت کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، جبکہ سنی امت کی صلاح کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی اختلاف آگے چل کر تصادم میں بدل گیا۔ سال 680 عیسوی، محرم کی 10 تاریخ، کربلا کے تپتے میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو یزیدی فوج نے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ شیعہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا موڑ ہے۔ امامت اور تعزیہ داری کی روح یہیں سے نکلی۔ شیعہ مسلمان 12 اماموں کو اللہ کی طرف سے منتخب اور معصوم مانتے ہیں۔ ہر امام علم، اخلاق اور ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ امام علی علیہ السلام سے شروع ہو کر امام مہدی علیہ السلام تک جاتا ہے، جو غیب میں ہے اور آخر زمانہ میں ظہور کریں گے۔ سنی مسلمان امام کو معصوم نہیں مانتے۔ ان کے لیے ہدایت قرآن، حدیث اور علماء کی سمجھ سے آتی ہے۔ اتحاد، تفسیر اور علمی بحثوں سے فقہ پیدا ہوا۔ اس لیے سنی اسلام میں کئی فقہی مکاتب ہیں۔ نمبر 1 حنبلی، نمبر 2 حنفی، نمبر 3 شافعی، نمبر 4 مالکی۔ شیعہ سجدے میں تربت کربلا کی مٹی پر سر رکھتے ہیں۔ سنی زمین یا جانماز پر سیدھا سجدہ کرتے ہیں۔ شیعہ عزاداری کرتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں۔ سنی عبادت، روزہ اور دعا پر زور دیتے ہیں، مگر دونوں کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں فرقے ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں اور ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود اسلام کا پیغام ہے امن، اتحاد اور رحمت۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ مت ڈالو۔ شیعہ اور سنی 2 راہیں، ایک منزل، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔